السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: من احبنی فلیحب ہذین، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ معزز سامعین کرام و حاضرین محفل، آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ اپنے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر درود شریف کا نذرانہ محبت اور عقیدت کے ساتھ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ آئیے آج کی اس نشست میں محبت حسین اور محبت حسن کے سلسلے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے آئیں گی۔ آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا حضرت امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے کس قدر محبت کرتے تھے، اور آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرنے والوں کو دعائیں دے رہے ہیں۔ اس لیے ایک موقع فرمایا کہ اللہ جو حسین سے محبت کرے تو ان سے محبت کر، اور جو ان سے دشمنی کرے تو ان سے دشمنی کر۔ اندازہ کیجئے سیدنا حسنین کریمین کا مقام و مرتبہ، آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر ان سے محبت کرتے ہیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان سے محبت کریں۔ آئیے ہمارے بڑوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کس قدر حسنین کریمین سے محبت کا اظہار کیا ہے۔ چنانچہ خلفائے راشدین میں سب سے اول خلیفہ سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ ایک موقع پر عقبہ بن حارث فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو وصال کو چند روز ہی ہوئے تھے کہ عصر کی نماز کے بعد میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مسجد سے باہر نکلا۔ سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہہ مل گئے، ساتھ ساتھ چلنے لگے۔ کچھ دور آگے بڑھے، سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر پڑی، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے دیکھا۔ آپ ان کے قریب گئے اور ان کو گود میں اٹھایا، کاندھے پہ بٹھایا اور فرمایا: بے ابی شبیہ بن نبی، بے ابی شبیہ بن نبی لیس شبیہ بے علی۔ کس قدر محبت! فرمایا اس بچے پر میرا باپ قربان، شکل و صورت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، علی کی شکل و صورت نہیں ہے۔ سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہہ بھی ساتھ ہیں، سن رہے ہیں اور مسکرا رہے ہیں۔ دیکھیے سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضرت حسین سے کس قدر محبت ہے۔ اللہ ہم سب کو بھی محبت عطا فرمائے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ خلفائے راشدین میں سے خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی حضرت امام حسین اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے کس قدر محبت ہے، اندازہ کیجئے۔ ایک موقع پر یمن سے کچھ کپڑے آئے، سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں میں تقسیم کر دیا، بانٹ دیا۔ لوگ وہ کپڑے پہن کر شام کو حاضر ہوئے۔ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر اور منبر کے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں، اور لوگ بھی بیٹھے ہیں اور ان کا شکریہ ادا کر رہے ہیں، ان کی دعائیں دے رہے ہیں۔ ابھی یہی بات چیت چل رہی ہے کہ درمیان میں سیدنا حضرت امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنی والدہ کے گھر سے نکل کر لوگوں کے کاندھے کو پھلانگتے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچتے ہیں
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کے لباس کو دیکھا تو آپ کو رنج ہوا، لوگوں سے کہا کہ ہمیں کوئی خوشی نہیں ہوئی۔ لوگوں نے کہا آپ نے اپنے رعایا کے ساتھ، پبلک کے ساتھ یہ ہمدردی کی ہے، کپڑے ان کو پہنائے، کیوں نہ خوشی ہو۔ لیکن سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہوں میں آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کا جو درجہ اور مقام ہے اندازہ کیجئے۔ فرمایا ان دونوں شہزادوں کے اوپر وہ کپڑے نہیں دیکھ رہا ہوں میں جو تم لوگوں کو پہنایا، اس لیے مجھے خوشی نہیں ہو رہی ہے۔ اور فوراً ہی یمن کے گورنر کو خط لکھا کہ 2 جوڑے نئے بھیجے جائیں۔ چنانچہ گورنر کو خط ملتا ہے، دیکھتا ہے خط اور فوراً ہی 2 جوڑے نئے بھیجتے ہیں۔ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان دونوں کو وہ جوڑے پہنائے اور پھر ان کو خوشی ہوئی۔ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ کس قدر دیکھیے محبت ہے، کس قدر ان کا خیال اور لحاظ ہے، اور آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کا کتنا خیال ہے۔ فرمایا من احبنی فلیحب ہذین، جو مجھ سے محبت کرنے کا دعویٰ کرتا ہے اسے چاہیے کہ حضرت امام حسن اور حسین سے محبت کرے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا ہی ایک واقعہ اور بھی آپ کی نظر کرتے ہیں۔ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کتنے بڑے مقام و مرتبے کے مالک کہ کئی موقع پر سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے اور منشا کے مطابق وہی نازل ہوتی ہے۔ اتنا بڑا درجہ اور مقام ان کا ہے، وہی الہی نازل ہوتی ہے ان کے منشا اور ان کے رائے کے مطابق۔ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ ممبر رسول پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں ممبر پہ چڑھا، حضرت عمر سے فرمایا کہ یہ میرے نانا ابا کا ممبر ہے، آپ اپنے ابا کے ممبر پہ جائیے، میرے نانا ابا کے ممبر سے اتریے۔ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو بیٹھا لیا اور اس کے بعد کہا ہے بیٹے تم میرے پاس آیا جایا کرو، اور یہ کہنے کے بعد سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ ان کے گھر پہ حاضر ہوتے ہیں تو سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تنہائی میں حضرت ابی معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کچھ گفتگو کر رہے ہیں، اور گھر کے دروازے پر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہیں۔ سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا اور اس کے بعد آپ واپس چلے گئے۔ جب ملاقات ہوئی کچھ دن کے بعد تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ اے بیٹے آپ نہیں آتے؟ سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں گیا تھا ایک مرتبہ تو آپ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بات کر رہے تھے اور آپ کا بیٹا عبداللہ دروازے پہ کھڑا تھا، اس کو بھی اجازت نہیں ملی، وہ بھی واپس ہو گیا، اس لیے میں بھی واپس ہو گیا کہ جب بیٹے کو ہی اجازت نہیں ملی ہے تو مجھے اجازت کہاں ملے گی۔ ہاں قربان جائیے۔ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ اے بیٹے عبداللہ بن عمر سے زیادہ آپ اجازت کے حقدار ہیں، یعنی آپ کو اجازت پہلے ملے گی گھر آنے کی، آپ زیادہ اس کے حقدار ہیں۔ اور آج جو تاج شرافت ہمارے سر پر نظر آ رہا ہے یہ آپ کے گھر کی برکت ہے، آپ کے گھر کا دین ہے۔ اور سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالی نے فرماتے ہیں کہ پھر شفقت سے میرے سر پر ہاتھ رکھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ اندازہ کیجئے سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو کس قدر محبت ہے، کس قدر ان کی چاہت ہے، کس قدر ان کا احترام ہے، کس قدر ان کا خیال اور لحاظ ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی ایسی محبت عطا فرمائے تو آپ اللہ کے عذاب سے بھی محفوظ رہیں گے۔ نا بڑا مقام مرتبہ سیدنا حسنین کریمین کی کرامت، ابھی واقعہ جو سنانے جا رہا ہوں اس واقعے میں ان کی کرامت بھی نظر آ رہی ہے، اور ساتھ ساتھ آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت اور محبت بھی جھلک رہی ہے۔ واقعہ کیا ہے؟ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عشاء کی نماز چل رہی تھی اور یہ دونوں صاحبزادے موجود تھے۔ جب آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جاتے تو یہ دونوں آپ کے
پیٹھ پر آ جاتے، پیٹھ پر آپ کے چڑھ جاتے۔ آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے سر اٹھاتے اور پیار سے اور آہستہ سے اپنے ہاتھوں سے ان کو نیچے کرتے، پھر آپ سجدے میں جاتے تو پھر یہ دونوں صاحبزادے اسی طریقے سے کرتے، یہاں تک کہ نماز پوری ہو گئی۔ آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو اپنے رانوں پہ بٹھایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حاضر ہوا کہ یا رسول اللہ ان دونوں بچوں کو گھر چھوڑ آؤں۔ یکایک بجلی چمکی، آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں سے فرمایا کہ جاؤ اپنی امی کے پاس جاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب تک وہ اپنے گھر پہنچے ہیں بجلی کی چمک اسی طریقے سے اپنی روشنی کو قائم رکھے ہوئی ہے۔ حسنین کریمین دونوں اپنے گھر پہنچتے ہیں اور پہنچنے تک بجلی کی چمک جو تھی وہ ایسی ہی قائم تھی، برقرار تھی۔ یہ ہے حسنین کریمین کی کرامت اور آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور چاہت کس قدر ہے اندازہ کیجئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حسنین کریمین کی محبت، ایک مرتبہ مرض الوفات کا وقت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مروان بیٹھا ہوا ہے اور کہہ رہا ہے کہ آپ کے ساتھ بہت مرتبہ ہم رہے اور کسی بھی ادا پر، کسی بھی حرکت پر ہمیں غصہ نہیں آیا، لیکن ہمیں اس بات سے غصہ آج آ رہا ہے کہ آپ حضرت حسن حسین کی محبت جتا رہے ہیں، محبت دکھلا رہے ہیں، اتنی زیادہ محبت کر رہے ہیں، اس کی وجہ سے مجھے غصہ آ رہا ہے۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیٹے ہوئے تھے، بیٹھ گئے اور واقعہ سنایا کہ میں ان سے کیسے نہیں محبت کروں کہ ایک سفر میں ہم تھے اور آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں نواسے بھی تھے۔ اس سفر میں کچھ دور جانے کے بعد وہ دونوں بچے رونے لگے، رونے کی آواز آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں پہنچتی ہے، آپ بے قرار ہو جاتے ہیں اور اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کے پاس جاتے ہیں کہ میرے بیٹوں کو کیا ہوا، کیوں رو رہے ہیں؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ بھوک کی وجہ سے رو رہے ہیں۔ آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مشکیزے پر ہاتھ ڈالا کہ پانی ہے یا نہیں ہے، لیکن پانی نہیں تھا۔ لوگوں سے معلوم کیا، کسی کے پاس بھی پانی نہیں تھا، سب ختم ہو چکا تھا۔ آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بچے کو دو میرے پاس۔ آپ نے ایک بچے کو لیا، سینے سے لگایا اور اپنی زبان باہر نکالی اور وہ بچہ چوسنے لگا آپ کی زبان کو، چوستے چوستے یہاں تک کہ سو گیا۔ پھر دوسرا بچہ بھی رو رہا ہے، آقا نے اس بچے کو حضرت فاطمہ کے حوالے کیا اور فرمایا دوسرے بچے کو دو، ان کو بھی سینے سے لگایا اور اپنی زبان کو باہر کیا اور وہ بچہ زبان چوستا رہا یہاں تک کہ اسے بھی نیند آ گئی۔ آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جن سے اتنی محبت کرتے ہیں، اے مروان کیا میں ان سے محبت نہ کروں؟ اس قدر محبت حسنین کریمین سے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرما رہے ہیں کہ میں کیوں نہ محبت کروں ان سے، کیوں کہ آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بشارت سنا دی، یہ خوشخبری دی ہے، اے اللہ جو ان سے محبت کرے تو ان سے محبت کر، جو ان سے دشمنی کرے تو ان سے دشمنی کر۔ یہ ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی طریقے سے آئیے حسنین کریمین کے تبلیغ کا انداز دیکھیے۔ ایک موقع پر دریائے فرات کے نزدیک آپ موجود تھے، ایک عمر والا شخص آتا ہے، وضو کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، لیکن اس کا وضو نہ سنت کے مطابق ہے نہ اس کی نماز سنت کے مطابق ہے، لیکن عمر میں بڑے ہیں، یہ دونوں صاحبزادے دیکھ رہے ہیں اور دل میں آ رہا ہے کہ کس طریقے سے ان کی اصلاح کریں، کیونکہ یہ بڑے ہیں، ان کو کیسے ہم بولیں۔ بہرحال خیال آ گیا، فوراً بزرگ کے پاس پہنچے، عمر رسیدہ شخص کے پاس پہنچے اور ان سے کہا کہ ہم دونوں وضو کرتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں آپ کے سامنے، آپ ہمارا وضو دیکھ لیجئے اور ہماری نماز دیکھ لیجئے۔ انہوں نے کہا اچھی بات ہے، یہ دونوں صاحبزادے سنت کے مطابق وضو کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں۔ اس بوڑھے کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ نہیں ہم نے جو وضو اور نماز پڑھی ہے وہ غلط، وہ سنت کے خلاف تھی، یہ بچوں نے جو پڑھی ہے واقعی میں یہی صحیح ہے۔
اور پھر ان کی اصلاح ہو گئی۔ تبلیغ و دعوت کرنے والوں کے لیے سیدنا حسنین کریمین کی تبلیغ کا انداز اپنانا چاہیے۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا مقام و مرتبہ بہت بڑا ہے اور حدیث رسول سب سے زیادہ ان کو یاد تھی، ان کے بارے میں آتا ہے کل حدیث ابو ہریرہ راشمار 5674۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو 5370 پہ 4 احادیث یاد تھی۔ الحمدللہ یہ ایسے صحابی ہیں جو حسنین کریمین کی محبت کر رہے ہیں۔ سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ محبت کر رہے ہیں، سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ان سے محبت کر رہے ہیں، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ محبت کر رہے ہیں، تمام صحابہ کرام ان سے محبت کرتے ہیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان سے محبت کریں، ان کی عزت اور احترام کریں اور ان کی سیرتوں کو ہم اپنی زندگی کو درست کرنے کے لیے نمونہ بنائیں۔ اللہ رب العالمین کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اسی گفتگو کے ساتھ ہم رخصت ہوتے ہیں۔ ہمارے چینل اصلاح معاشرہ 360 کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ شکریہ۔